نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبع الرحمن يصرفها حيث يشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا صدق الله العظيم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت اور رحم والا ہے اسی کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے کرنے کرانے میں اس کے رعب و دبدبے میں اس کے شان و شوکت میں اللہ کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ساجی ہے اللہ ایک ہے ایکتا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے اللہ جس کی عزتوں کا فیصلہ فرمائے پوری دنیا مل کر پوری کائنات مل کر اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی اور جسے اللہ تعالی ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو پوری دنیا اور پوری کائنات مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نہیں ہے دیکھو بھائی سب سے پہلے میں آپ حضرات سے کہوں کہ آج تقریر نہیں کریں گے آج بات کریں گے آج کیا کریں گے بات کریں گے میں نے شروع ہی میں آپ سے پوچھا تھا کہ بات صرف دھواندار تقریر ہو جائے اور ایسے اور متسلسل کے ساتھ بولتے رہیں اور کیا کیا کہا حضرت نے کیا کہا حضرت نے یہ بول کر کے چلے جائیں اور وہاں جو بھیڑ کھڑی ہوئی ہے ایک بڑی بھیڑ وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں چیختے رہیں چلاتے رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں کچھ احباب یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں اوپر
اطمینان سے. کچھ یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں، جنہیں وہاں جگہ نہ ہو وہ قریب آ جائیں اور یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں. عورتیں ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع عورتوں کا ہے، مرد احباب سے زیادہ عورتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. اللہ نے ہمیں مومن بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایک مشن لے کر کے آئے، وہ ہے توحید، وہ ہے اللہ کو ایک ماننا. وَتَوَكَّلَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرنے والی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات. وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اللہ کے سوا سب مریں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ ہی باقی رہیں گے، بقیہ کوئی باقی نہیں رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور اپنے زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی امت کو سمجھاتے رہے، امت کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ سلسلہ جاری رہا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا. اتنے بے شمار معجزات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، بتاؤ، اگر سچ بتاؤ گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ خود وہ چیز بتائے جو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ میں کون ہوں؟ تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. اور کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کنکریوں نے جواب دیا، کنکریوں نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، اس وقت آپ زمزم لینے جاتی تو پانی اوپر کی طرف آ جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دھوپ میں چلتی تو ابر کا ٹکڑا حضرت آمینہ پر سایہ کر دیتا، کہ سایہ کر دیتا کہ حضرت آمینہ کو دھوپ نہ لگے، حضرت آمینہ کو پریشانی نہ ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے محمد میں تجھے بچپن ہی میں پہچان گیا تھا کہ تو کوئی معمولی شخص نہیں ہے. میں بچپن ہی میں پہچان گیا تھا. پوچھا کہ وہ کیسے چچا جان؟ بیٹے میں ایک دن دیکھا کہ تو بالا خانے میں سو رہا تھا، چھوٹا تھا، تو چاند کی طرف دیکھ رہا تھا. کسے دیکھ رہا تھا؟ چاند کی طرف دیکھ رہا تھا.
اور کبھی تو ادھر دیکھتا تو چاند ادھر آ جاتا، کبھی ادھر دیکھتا تو چاند ادھر چلا جاتا۔ چچا جان آپ نے صحیح دیکھا، چاند مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا، چاند مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ معراج بھی آپ دیکھ لیجئے جو ابھی اس حال میں گزرا، جو رجب کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج سے تشریف لائے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ بھئی اسی گفتگو اگر درمیان میں چلتی رہی اور یہ بمبڑی رہی تو میں نہیں بیان کر سکوں گا، اسی لیے ایگزیمیشن کی طرح مت رہے، سکون سے بیٹھیں اور مجھے بولنے دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لائیو چینل ہے کیا؟ لائیو ہے؟ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، یہ درمیان کی بات سینسر کر دیں، کاٹ کر۔ دیکھو بھائی، بہت قربانی دی ہے آپ حضرات نے، رات کے 11 بج رہے ہیں، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس نیت سے بیٹھو گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے پیار و محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں گے تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں انشاءاللہ، ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے راتوں رات۔ اس زمانے میں 1 مہینہ لگتا تھا جانے کے لیے اور 1 مہینہ لگتا تھا آنے کے لیے۔ کتنا مہینہ؟ جانے کے لیے 1 اور آنے کے لیے 1 مہینہ۔ عورتیں بھی سن رہی ہیں نہیں؟ عورتیں سن رہی ہیں؟ جی سنیے، غور سے سنیے، بہت عورتیں ہیں ماشاءاللہ۔ 1 مہینہ لگتا تھا جانے کے لیے 1 مہینہ اور آنے کے لیے 1 مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راتوں رات، یہ نہیں کہا کہ میں آسمانوں پر جا کر کے آیا ہوں، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرم سے بیت المقدس لے گئے تھے، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اب جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اب جا کر کے کہہ دیں گے، ابو بکر کے پاس جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کر رہے ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ پاگلوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کے ابو بکر کے پاس گیا ابو جہل کے پاس ابو بکر کے پاس جا کر ابو جہل نے کہا، ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات مسجد حرم سے بیت المقدس گیا اور پھر بیت المقدس سے واپس آ گیا تو مانو گے؟ ابو بکر نے کہا، تھوڑی عقل میں آنے والی بات ہے، تھوڑی عقل میں آنے والی بات ہے، کون مانے گا اسے؟ تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات حرم سے نکلے، بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے واپس حرم آ گئے، یہ ممکن ہو سکتا؟ ابو بکر نے کہا، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم ہوا، اور حکمتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یقین ہو گیا حضرت ابو بکر کو، اگر دوسرا کہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی بات پر شک ہے، لیکن محمد رسول اللہ گئے ہیں تو یقیناً گئے۔
حضور گئے ہیں تو یقیناً گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیت المقدس گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں گئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے دروازے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں، اور یہاں دروازوں کی تعداد بتا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ دریچے کتنے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریچے بتلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سارا نقشہ بتا دیا، اور کفار دیکھ کر حیرت میں رہ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا نقشہ بتا رہے ہیں۔ ایسا پھر ہلکے سے ابھی اس طرف سارا نقشہ بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج کی سفر پر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، میری سواری کی روشنی کی وجہ سے، یعنی جس براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کے تشریف لے گئے، اس سواری کی روشنی اور اس کے نور کی وجہ سے ایک قافلہ کا اونٹ بدک کر کے گم گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ ہے، جا کر کے لے لو، پوچھ لینا اگر وہ لوگ آئے تو کہ تمہاری سواری کھو گئی تھی اور تمہیں بتانے والے نے بتایا کہ تمہارا اونٹ وہاں ہے، آنے کے بعد پوچھ لینا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرا قافلہ بھی وہاں تجارت کا تھا، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا ہے، اور پانی کا ڈھکن جو برتن پر مونچھتے ہیں اسے میں نے ٹیڑھا بن کر کے آیا، اور تاکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ کوئی آدمی آیا ہے یہاں سے پانی پی کر کے گیا ہے، آنے کے بعد قافلہ پوچھ لینا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس کے سامنے ایسا رنگ کا اونٹ بھی چلا رہا ہے، اگر تمہیں بھروسہ نہیں ہو تو پوچھ لینا۔ جب قافلہ آیا تو ایسے رنگ کا اونٹ پایا۔ لوگوں نے کہا جب قافلے کے انتظار میں تھے، کچھ دن بعد جب قافلہ آیا، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ تمہارا اونٹ بدک کر کے گم گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں گم گیا، اور ہم نے وہاں محمد کی آواز سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ اور دوسرا قافلہ آیا، اسے پوچھا کہ تم ایک دن رات میں سوئے ہوئے تھے اور تمہارے برتن میں سے کوئی پانی پی کر کے برتن کے اوپر کے پلیٹ کو تھوڑا ٹیڑھا بن کر کے چلا گیا تھا، ایسا ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہوا۔ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے، جو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اتار دے، وہ اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر نہیں لے جائے؟ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے دوستوں، اللہ سے ماننا چاہیے۔ اللہ اتنی بڑی طاقتور ہیں، اتنے بڑے قوت والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نہیں بولیں گے آپ؟ کھانا کھا کے آئے؟ نہیں کھا کے آئے؟ کھا کے آئے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک 3 بچے مل کر گاڑی خریدے۔ کتنے بچے؟ 3 نوجوان مل کر گاڑی خریدے۔ ایک مسلمان تھا، ایک عیسائی تھا، ایک ہندو تھا۔ گاڑی خریدنے کے بعد ہندو نے کہا کہ آپ مجھے گاڑی دیں، میں جا کر کے پوجا کر کے لاتا ہوں۔ اور اسے گاڑی دی گئی، وہ پوجا کر کے لایا۔ اور دوسرا عیسائی تھا، اس نے کہا کہ مجھے چرچ جانا ہے، آپ مجھے گاڑی دیں۔ وہ چرچ گیا اور اس نے سارا اپنا کرا واپس لوٹا۔ اور تیسرے نے کہا، مسلمان نے، کہ مجھے گاڑی دے۔
میں راؤنڈ مار کر کے آتا ہوں. وہ لے کر کے نکلا، اتنا تیز سپیڈ نکلا کہ کسی کو جا کر کے ٹھوس دیا اور سامنے کا مڈگاٹ ٹوٹ گیا. اب وہ جو اس کے دو دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ مڈگاٹ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ دیول لے کے گئے تھے، وہ چرچ لے کے گیا تھا، میں ختنہ کرا لے کر آیا. میں کیا کرا لے کر آیا؟ میں تو ختنہ کرا لے کر کے آیا. ایسے ہمارے نوجوان ہیں، ایسے سست ایسے نوجوان ہیں، جب جاتے ہیں تبھی گڑبڑ کر کر کے آتے ہیں. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے. جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں دیکھا کہ سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں، حضور کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. سراقہ بن مالک جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور سراقہ بہت قریب آ چکے ہیں، سراقہ بہت قریب آ چکے ہیں، اللہ کے نبی اب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فکر نہ کرو، آگے چلتے رہو. یہاں تک کہ سراقہ پیچھے تھے اور حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے رہے. سراقہ پیچھے اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور اتنا قریب ہو گیا سراقہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مڑ کر کے سراقہ کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو سراقہ زمین میں ڈسنے لگا. اس نے کہا مجھے معلوم ہو گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں. تو سراقہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمدرد رہتے ہیں، پیغمبر تو اتنی شفقت کرتے ہیں اپنی امتیوں پر کہ 70 ماں مل کر ایک بچے پر اتنی شفقت نہیں کرتے جتنے رسول اللہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک امتی پر شفقت کرتے. سراقہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ سراقہ کو معاف کر دیں. سراقہ کو چھوڑ دیا گیا. پھر اور آگے بڑھا، 100 اونٹنیوں کا اعلان تھا. پھر آگے بڑھا، پھر سراقہ کو پکڑ لیا. سراقہ سے کہا کہ اب تو تمہیں چھوڑو. سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور کہا کہ حضور اب تو چاہیے ہم زندہ یا مردہ لے کر کے جائیں، اور جس ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو پتھر کا ہے، اب یہاں سے نیچے نہیں ہوگا، یہ اندر نہیں جائے گا. وہاں سے بھی سراقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، سراقہ نیچے کی طرف ڈھسنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اس نے کہا کہ حضور آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. تیسری بار پھر یہی ماجرا ہوا. سراقہ نے، یہ بچوں کی آوازیں سے میں نہیں بولتا اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سراقہ بن مالک پھر آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ کیا چاہتے ہو؟ مال و دولت چاہتے ہو؟ ہم تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن و تاج دیں گے، کیا خیال ہے؟ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کی بشارت دے رہے ہیں. کس کی بشارت؟ کیسر و کسرا سپر پاور کی کنگن و تاج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں. اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے تاج دیے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنگن کو اٹھایا، اس تاج کو اٹھایا اور پوچھا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ سراقہ لو یہ کنگن اور یاد کرو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر تم سے کہا تھا کہ تمہیں تاج پہنایا جائے گا کیسر و کسرا کے، اور کنگن دیے جائیں گے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے، تم اپنے ہاتھ میں ایک کنگن پہنو اور یہ تاج پہنو۔ سراقہ بن مالک نے ان کنگن کو اٹھایا اور تاج پہنا اور جھوم جھوم کے رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حضور نے سچ فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ کیسر و کسرا کے تاج دیے جائیں گے تو ضرور دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں، آج جو ہمارے لیے جو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جو پریشانی کا عالم ہے کہ کون کیسا ہوگا، آنے والے حالات کیسے رہیں گے، آنے والی چیزیں کیسے آئیں گے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ اللہ کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ حضرات؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کرے گا وہ اللہ کرے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ بس بشرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کو چھوڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اٹھائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عنکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم ارتداد کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کھڑائیں گے جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اللہ چاہیں گے عیسائیوں کو کھڑائیں گے، اللہ چاہیں گے مجوسیوں کو کھڑائیں گے، اللہ جسے چاہیں گے کھڑائیں گے، جسے چاہیں گے اللہ کھڑائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو یہاں ہم لوگ آئے ہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ایگزیمیشن سمجھ کر کے آئے، بچے کھیلتے ہوئے اور عورتیں مسکراتی ہوئی اور ایک بڑی بھیڑ میں باتیں کرتی ہوئی، آپس میں بیٹھے ہوئے اور کچھ احباب وہاں باتیں کرتے ہوئے۔ آپ چھوڑیے آپ سنیے، ایسا مجھے لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ ایک دین کا ماحول بنائیں، ایک اچھا ماحول بنائیں، ایک اچھی فضا بنائیں۔ میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں، دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ مقرر اچھا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ سننے والا جس جذبہ شوق سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بولنے والے کی زبان میں اتنا تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کے حریص مت بنو۔ جانتے ہو دنیا کیا چیز ہے؟ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابن سعیدہ نے کہا کہ جریر نے لیث سے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس رکھیں۔ کیا کہا؟ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیا کریں؟ ساتھ میں رکھ لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی، جو پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ نیک بنتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ دیا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا لقب ملا کہ صحابہ آپس میں نرم رہیں گے اور کفار پر سخت ہیں۔ بے حد محبت کرتے تھے حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خود صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ سے محبت کرتے تھے، ایسی محبت صحابہ کے ساتھ کہ ایک دن حضرت عبداللہ نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لیا، تیز بات چیت کر لی، بد اخلاقی سے نہیں بلکہ تیز بات چیت ہو گئی، دونوں میں کچھ تیز بات چیت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ عبداللہ کی زبان کو کاٹ دوں گا، عبداللہ آئیں گے میں اس کی زبان کو کاٹ دوں گا۔ عبداللہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور انہوں نے عرض کیا، درخواست کی
کہ آپ ان سے درخواست کریں، آپ میرے ابا سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، اس سلسلے میں میری پکڑ نہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو کوئی صحابہ کے بارے میں گستاخانہ کلام پیش کرے، میں عمر یہ اس بات پر پہل کرتا ہوں کہ میں اس کی زبان کو کاٹ دوں، میں اس کی زبان کو کاٹ دوں۔ تو صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں، صحابہ صحابہ ہیں۔ تو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے، اچھے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ علماء کے ساتھ رہو گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے، بروں کے ساتھ رہو گے، شرابیوں کے ساتھ رہو گے، حرام کاری کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو پھر ویسے ہی بنو گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے، اچھے بنو گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس رہو۔ حضرت خدمت میں رہے، اس کی خدمت حضرت کے ساتھ رہا۔ ایک دن سفر کا ارادہ ہوا حضرت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ زاد راہ میں ٹفن میں 3 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں؟ آپ حضرات بھی بولو، کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں تھیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک اس آدمی نے کھایا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا، اور تیسری روٹی بچ گئی۔ 2 روٹیاں کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ 1 روٹی کھائے اور خادم 1 روٹی کھایا۔ ایک قریب میں ایک نہر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نہر کے پاس چلے گئے، اس نہر کے پاس حضرت عیسیٰ چلے گئے۔ جب اس نہر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو واپس جب آ کر کے دیکھا تو تیسری روٹی غائب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا حضرت معلوم نہیں، حضرت معلوم نہیں کہ روٹی کہاں گئی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو آگے چلو، آگے بڑھے۔ ایک ہرن کھڑی ہوئی تھی اور 2 بچے ہرن کے دودھ پی رہے تھے ہرن کے۔ حضرت عیسیٰ نے 2 میں سے ایک بچے کو حکم دیا، وہ قریب آیا، حضرت عیسیٰ نے اسے پکڑا، اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس کے گوشت کو استعمال کیا، کھا لیے، پھر ساری ہڈیوں کو جما کر قم بسم اللہ کہا، ہرن چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے کہا کہ سچ بتا، اللہ نے مجھے یہ شان اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات مجھے دیے ہیں، تو ایک نبی کے ساتھ کھیل رہا ہے، مجھے سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ معلوم نہیں کہ تیسری روٹی کہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور 1 روٹی ملی اور 3 پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ 3 پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھائے اور اللہ کے حکم سے ان تینوں پتھر کو سونے کے بنا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ان تینوں پتھر کو اٹھا کر کے اسے سونے کے بنا دیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا، ایک تیرا پتھر، اور ایک بچ گیا، یہ اس نوجوان، یہ اس کے لیے پتھر ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ حضرت روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جب سونے کی بات آئی تو اس نوجوان نے کہا حضرت روٹی میں نے ہی کھائی تھی، آپ وہ سونے کا پتھر مجھے دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں پتھر اس نوجوان کو دے دیے اور وہاں سے چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلا جانے کے بعد 2 نوجوان اور آئے، آ کر کے دیکھا کہ اس نوجوان کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی 3 سونے کی گٹریاں ہیں۔ اس نوجوان کو پکڑ لیا، اس نوجوان کو کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نوجوان نے کہا اللہ کے لیے ایسا مت کریں، مجھے قتل نہ کریں، میں جینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اور دنیا کا مال انسان کو مرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں مرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں، ایک کام کریں گے، ہم 3 افراد ہیں، ہم تینوں 1-1 سونے کی گٹری بانٹ لیں گے، آپس میں ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب تینوں میں سے 2 نے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی جا کر شہر سے کھانا لے کر کے آئے، وہ جنگل میں تھا۔ ایک آدمی کو بھیجا کھانا لانے کے لیے، جب وہ آدمی کھانا لانے کے لیے گیا تو جب وہ واپس آ رہا تھا اسے خیال ہوا
کہ 3 سونے کی گٹریاں وہاں پڑی ہوئی ہے، اگر میں ان کو زہر ڈال کر کھانے میں مار دوں تو تینوں سونے کی گٹریاں کس کی ہو جائیں گی؟ میری ہو جائے گی۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملا دیا اور آیا۔ جب یہ آ رہا تھا، یہ دونوں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی دیکھ، یہ سونے کی گٹری ہے، بہت قیمتی گٹری ہے، اگر اس گٹری کو ہم اسے دے دیں گے، سونے کی گٹری ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر ڈال دیں، اس کے سر کو کچل کر کے اسے ختم کر دیں، پھر کیا کریں گے، ہم 3 کو 1.5 میں تقسیم کر لیں گے، 1.5 سونے کی گٹری تیری اور 1.5 سونے کی گٹری میری۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ پھر تو چلیے چلے گئے۔ 3 سونے کی گٹریاں ہیں، اب 1.5 کر لیں گے۔ اب وہ آدمی آیا، اس کے سر پر ایک بڑا سا پتھر ڈالا اور اسے ختم کر دیا، اور یہ دونوں بیٹھ کر کے بریانی کھانے لگے۔ اب جب کھا رہے تھے انہیں معلوم نہیں کہ وہ بریانی کھا رہے ہیں، دراصل وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ زہر کھا رہے ہیں، وہ بریانی نہیں کھا رہے، وہ زہر کھا رہے ہیں میرے دوستو، وہ بریانی نہیں کھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تینوں مر گئے، ان دونوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ آدمی زہر ملا کر کے آیا اور دونوں ختم ہو گئے، تینوں ختم ہو گئے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو دکھایا، دیکھو اسی کو دنیا کہتے ہیں، یہ ہے دنیا۔ کیا فرمایا حضرت عیسیٰ نے؟ چاہتے تو کوئی اور لفظ بھی بول سکتے تھے، کیا فرمایا؟ یہی دنیا ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں، یہی دنیا ہے۔ جیسے کہ شاعر اپنا شعر میں کہتا ہے، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگی، ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگی، لیکن اللہ کو نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ کاش کہ ہم اللہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے اور ہم اللہ کو پا لیتے۔ میرے دوستو، یہ جو احباب یہاں سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بوڑھے ہو گئے، اب یہ جوان نہیں ہوں گے۔ آپ جوان ہو گئے یا پھر آپ بچے نہیں ہوں گے، ہم بوڑھے ہوں گے۔ جوانی ایسی نہ گزر جائے کہ جب ہمیں بڑھاپا آئے تو ہمیں کہنا پڑے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، میں انہیں خبر دیتا کہ بڑھاپے نے میرا کیا حال کر رکھا۔ آج طاقت ہے ہمارے پاس، قوت ہے، آج فٹ بال کے گراؤنڈ میں، آج کئی میچوں میں، آج کئی کرکٹ اور سپورٹس میں، آج کئی جوا اور سٹہ بازی میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو قیمتی جانیں، اس وقت کا صحیح استعمال کریں۔ جب اس وقت کو صحیح استعمال کریں گے اور وقت کو وقت بنائیں گے، وقت کی قدر کریں گے اور حق کو حق سمجھیں گے، جب حق کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوب دنیا بھی اچھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسے غنیمت سمجھیں، اس کی عظمت کریں، عزت کریں۔ ہم پر حالات کیوں آتے ہیں معلوم ہے؟ ہماری اپنی اعمال کی وجہ سے۔ عورتیں بھی غور سے سنیں، ہمارے اپنی بے حیائی کی وجہ سے اپنے حالات آتے ہیں۔ عورتیں بے حیا، بے پردہ، یہاں کی نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، بعد میں آپ میرا استقبال گالیوں سے نہ کرنا بھائی۔ عورتیں اور اپنے گھر، اپنے علاقے والوں کو نہ ڈانٹنا کہ آپ نے کسے پکڑ کر کے لایا، وہ ہمارے بارے میں ایل فیل بول رہے تھے، آپ حضرات سنتے بیٹھے تھے۔
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرنے والی ایک عورت تھی. جب انگریزوں نے آ کر پوچھا حضرت ٹیپو سلطان کو محل میں تلاش کیا تو ان کی گھر کی عورتوں نے کہا کسے تلاش کر رہے ہو؟ ٹیپو سلطان کو. شیر کو محل کے اندر نہیں جنگ کے میدانوں میں ڈھونڈا جاتا. شیر کو گھر کے اندر نہیں جنگ کے میدانوں میں ڈھونڈا جاتا ہے. ٹیپو سلطان شیر ہے اور شیر کو پیدا کرنے والی ایک شیرنی ہی ہو سکتی. بعض عورتیں جن نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے تو چہروں پر داڑیاں ہیں, ہم داڑھی رکھنے والے نوجوانوں سے شادی نہیں کرتی. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں بکریوں کو ہمیشہ بکرے ہی ملتے ہیں, شیرنیوں کو ہمیشہ شیر ہی ملتا. ارے بھائی بند کرو, بند کرو بیٹا, خاموش رہو. خاموش رہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اپنی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اپنے بنائے ہوئے اعمال کی وجہ سے. اب کیسے مسلط ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. کون مسلط ہوا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کیوں؟ آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا, اتنی نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اور ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. ساری نعمتیں ہم نے عطا کی. جب انسان کو بہت نعمتیں ملتی ہیں اور اپنے وقت میں بنی اسرائیل باعظمت منعم خاندان تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مال, دولت, عزت, شہرت ہر چیز عطا فرمایا. جب انسان کو حد سے زیادہ مال آتا ہے تو فرعونیت بھی ساتھ میں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتوں کو, کچھ مردوں کو جن کے پاس اس سے پہلے مال نہیں تھا وہ بہت عاجزی سے بات کرتے تھے, خیریت ہے, اچھے ہیں, آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے. لیکن جب ایک اچھا گھر تیار ہو گیا, تھوڑا بہت مال پیسہ آنے لگا, اس کے بعد پڑوسیوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. اس کے بعد سلام کرنے پر یہ کہتے ہاں ہم نے تو کبھی دیکھا تھا انہیں, یہ تو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے پہلے. کون سا گاؤں ہے؟ باٹنان. جی ہم نے تو دیکھا تھا کہ باٹنان میں رہتے تھے. ارے آپ تو فلاں گلی میں رہتے تھے, مسجد کے سامنے کے مومن صاحب کے گھر کے سامنے, آپ ہی تو. ہاں ہم نے تو دیکھا ہے آپ کو. انسان کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ ڈرے. جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن حاصل کیے, مال غنیمت کو حاصل کیا, حضرت عمر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیصر و کسریٰ کو فتح نہیں کیا. ابو بکر کا زمانہ آیا جو مجھ سے زیادہ عظمت والے تھے, جو مجھ سے زیادہ بزرگی جن کو حاصل تھی, ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو فتوحات نہیں دیے, لیکن آج میرے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے کنگن مل گئے, میں کیا کروں؟ کہیں اللہ مجھے آزما تو نہیں رہا, کہ اللہ مجھے آزما نہیں رہا. ہم سب برابر ہیں میرے دوستوں, ہم سب برابر ہیں, ہم سب کے سب برابر ہیں. کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں ہے, ہم سب کے سب ایک ہیں, ہم سب کے سب برابر ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر, میں کالے اور گورے کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں صرف مالداروں کا نبی نہیں ہوں, میں صرف اغنیاء کا نبی نہیں ہوں, میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں, میں مسلمانوں کا بھی نبی ہوں, میں مالداروں کا بھی نبی ہوں, میں بڑوں کا بھی نبی ہوں, میں چھوٹوں کا بھی نبی ہوں, میں تمام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی
بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت کی خوشخبری دینے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہنم سے ڈرانے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کرنے والے ہیں. کبھی جہنم سے بھی ڈرائیں گے، کبھی جنت کی بھی خوشخبری دیں گے، کبھی نماز بھی سکھلائیں گے، کبھی روزہ بھی بتلائیں گے، کبھی زکوٰۃ کا بھی احکام سکھلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت پڑے تو عورتوں کے بھی احکام بتلائیں گے، عورتوں کو بھی پردہ کرنا سکھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو یتیم نہیں چھوڑا. کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ گئی کہ حضور نے نہ کیا ہو پھر اسے کرنا ہمیں چاہیے تھا، اور بڑوں نے نہیں کیا اور بڑوں نے اسے اپنایا ہے پھر ہم اسے کرتے جائیں گے. شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے، خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے. ارے بھائی اللہ تم سے اتنا قریب ہے. میں جب آیا اب تک اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد سے میں نے 20 بوتل پانی کے دم کر دیے، دواؤں کے دم کر دیے. کیا اتنی طاقت اللہ نے ہم میں نہیں رکھی ہے؟ کیا آپ میں سے نہیں رکھی ہے؟ اللہ نے ضرور رکھی ہے، اللہ نے ضرور رکھی ہے. اللہ نے لا فضل لعربی ولا عجمی ولا عجمی علی عربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گورے اور کالوں کو فضیلت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کالوں پر گوروں کو، گوروں پر کالوں کو فضیلت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. عورتیں آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے، آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کا بھی پردہ ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بوڑھیا عورت نکل رہی ہے. ایسا پردہ کر کر کے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی. لیکن یہاں وہ میں نے نظام نہیں دیکھا. یہاں کئی عورتوں کو میں نے دیکھا آتے ہوئے جاتے ہوئے بس صرف پٹکا باندھی ہوئی اور برقع بھی نہیں. ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑیں گے. جب اللہ پکڑیں گے تو کیا کریں گے؟ مردوں تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ دیوس پر رحمت نہیں فرمائیں گے. دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنی عورتوں کی پاک دامنی اور عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا. صرف ایک عائشہ نہیں ہے جو احمد آباد کا جو واقعہ پیش آیا، صرف وہ ایک عائشہ کا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، سب کی تربیت ایسی ہونی چاہیے. صرف ایک عائشہ کا مسئلہ نہیں، دنیا میں ایسی ہزاروں عائشہ ہے جس کا چینل نہیں بنا، جس کی ویڈیو نہیں بنی، جو پبلش نہیں ہوئی، جو ویڈیو وائرل نہیں ہوئی. ایسی ہزاروں عائشہ. بننا تو مرد کو چاہیے. جہیز کی لالچ میں آج کون نہیں ہے جس نوجوان کو گاڑی تک نہیں چلانا آتا ہے؟ بچے خاموش بیٹھنا، خاموش بیٹھنا، بات نہیں کرنا، بالکل بات نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جہیز لیتے ہیں نوجوان، لیتے کہ نہیں لیتے؟ شوق سے لیتے ہیں. بڑے کہتے ہیں میرے بیٹے کو گاڑی تو چلانا نہیں آتا لیکن ہمارے یہاں تو جگہ ہے، کھڑا لیں گے. دے دے تو بہتر ہوگا. میرے بیٹے کو فلاں گاڑی دے دیجئے، اتنا ایک انگوٹھی سونے کی اور فلاں انگوٹھی اتنی مل جائے تو ہمیں بہت خوشی کی بات ہے. ہم لوگ تو دعوت اتنا شوق سے نہیں کھاتے، لیکن آپ کتنے آدمی کی دے سکتے ہیں؟ بھیک مانگ کر کے نکاح کی دعوت لیتے ہیں، لیتے کہ نہیں لیتے؟ اسے ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا، ایک بوڑھے باپ آیا. اس بوڑھے باپ نے ایک نوجوان کی شکایت کی، اپنے بیٹے کی شکایت کی. شکایت یہ تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اسے پکڑ کر کے لے جاؤ.
اس نوجوان کو پکڑ کر کے لایا گیا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتے؟ اس نوجوان نے کہا میں ضرور کرتا. امیر المومنین، ایک باپ پر ایک بیٹے کے 3 حقوق رہتے ہیں. 3 حقوق رہتے ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ اپنی ماں کا صحیح انتخاب کرے، یعنی عورت کا صحیح انتخاب کرے. پیسہ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کالی کلوٹی جیسی بھی ہو، لنگڑی لولی چلے گا، لیکن پیسہ ہے بس سے کافی ہے. زمین دیں گے، اب جتنی ڈیمیج پیس ملے گی اتنا زیادہ. یہ تھوڑی تجارت ہو رہی ہے، تھوڑی تجارت ہو رہی ہے. میرے دوستوں، یاد کرو ان لوگوں کو، ان باپ کو، ان غیرت مند باپوں کو جو باپ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اپنے خاندان کے مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا دامن پکڑ کر کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں مسجدوں کے ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں، ان کے پیر چاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے اعلان کا انتظام کر دو. میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے اتنے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ اعلان کا موقع دے دیں. ذمہ داروں کے پیر پکڑتے ہیں، مالداروں کے ہاتھ چھوڑتے ہیں. کیوں؟ یہ وجہ کس لیے ہوا؟ نوجوانوں کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے. نوجوانوں کے اندر دین نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ پھر جب ایک مرتبہ جوانی ہاتھ سے چلے گئی تو چلے گئی، جب بڑھاپا آئے گا، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. اس وقت کاش بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپے کو دیکھ کر آئینے میں کہیں گے کاش کہ جوانی لوٹ آتی تو میں اسے خبر دیتا کہ بڑھاپے نے میرا کیا حال کر رکھا ہے. جہیز کی لعنت. ایسی کتنی بچیاں نہیں ہیں جو گھٹ گھٹ کر کے مر رہی ہیں، جو بلک بلک اور سسک سسک کر کے مر رہی ہیں. ایک باپ نے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اس باپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر ایک اپنا گھر فروخت کر دیا اور بیٹی کا نکاح کر دیا. جب بیٹی کا نکاح ہوا تو باپ نے بیٹی سے کہا دیکھ بیٹی، آج گھر سے چلی جا، لیکن یاد رکھ تیرے اس باپ نے تیری نکاح کی بنا پر، تیری نکاح کی بنیاد پر اس گھر کو فروخت کر دیا ہے. اس کے بعد یہ گھر میں نہیں آنا، میں اور تیری ماں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ جائیں گے، چھوٹے سے گھر میں رہ جائیں گے. بیٹی نے کہا بجان میرے نکاح پر آپ نے بیچ دیا اور سب کچھ دیا، گاڑی دیا، بنگلہ دیا، مال دیا، زیور دیا، سب کچھ دیا، لیکن اسے چند ماہ کے بعد اس باپ کو اطلاع یہ ملی کہ ظالم سسرال نے اس بیٹی کا قتل کر دیا، اس بیٹی کو مار دیا. باپ پہنچا، بہت بڑا شاعر تھے، باپ پہنچے بیٹی کی قبر پر، بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا اور بلک بلک کر کے رونے لگے، رونے لگے، رونے لگا باپ. اور شعر پڑھا، شعر یہ پڑھا کہ اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم سامان شادی. ہم نے سب کچھ دیا، ہم نے سب کچھ دیا لیکن کفن نہیں دیا. کاش کہ میں کفن بھی دے دیتا تو ان ظالموں کا کفن میری بیٹی کو نہ دے. نوجوانوں، ایسی حالت کر دی امت کی کہ امت کی بیٹیاں اس پر مجبور ہو جائے کہ کفن لے کر کیا. ارے غیرت مند بنو، غیرت مند بنو کہ جو لڑکی آئے وہ تمہاری سواری پر بیٹھ کر کے پھرے. لوگ تمہیں دیکھے تو یہ کہیں کہ بھیک کی سواری نہیں، نوجوان نے کما کر کے سواری لی. لڑکی کے کپڑے اپنے وارڈروب میں رکھے، اپنے بیرو میں رکھے، اپنے کیا کہتے ہیں اس کو الماری میں رکھے، اس کی الماری میں نہیں. شرم آنا چاہیے. نوجوان تو انڈر ویئر بنیان بھی لیتا کہ نہیں لیتا؟ لیتا. وہ جو رسم اور رواج ہوتے ہیں، ارے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیتا کہ نہیں لیتا؟ پھر یہ کیا ثواب ہے؟ یہ نیکی ہے؟ یہ تو برائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان نے کہا کہ ایک باپ کے ایک بیٹے پر 3 حق ہیں. پہلا حق تو یہ تھا کہ ماں کا صحیح انتخاب کرتا. ماں کا صحیح انتخاب کرنا ہو تو جہیز کو ختم کرو.
الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اچھے عورتوں کے لیے اچھا مرد. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مردوں کے لیے بری عورت ہوتی ہے اور برے عورتوں کے لیے برا مرد ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ خدا کا قانون ہے، یہ ہمارا اور میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون. کوئی یہ کہے کہ میں بہت اچھا اور میری بیوی بہت بری، سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں مان لیا جائے گا. تو اچھی عورت کا انتخاب کرے پہلے بنیاد پر. پھر اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میرا باپ میرا اچھا نام رکھتا، میرے باپ نے جو مجھے نام رکھا ہے اس کا معنی ہے کیڑا، ایک گندا کیڑا. اب ہم لوگ کیا نام رکھتے ہیں؟ اب تو ٹیلی ویژن ماشاءاللہ، ٹی وی، ہماری عورتیں. ایک قریہ گیا تھا میں، بہت غربت تھی قریے میں، لیکن میں نے دیکھا کہ کیبل ہے، ٹی وی لگی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، جبکہ میں بنگلور کے قلب شہر میں رہتا ہوں. اب نام کیا رکھیں گے؟ شاہ رخ خان نام رکھیں گے، سلمان خان نام رکھیں گے، شاہد آفریدی نام رکھیں گے. اب چند دن جائیں گے تو وراٹ کوہلی بھی نام رکھیں گے، یوراج سنگھ بھی نام رکھیں گے، بجرنگ سنگھ بھی نام رکھ دیں گے. یہ دین ہے میرے دوستوں؟ بولیے، اسے دین نہیں کہتے. ہر حالت میں اسلام پر جم جانا، ہر حال میں اسلام میں رہنا. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کس حضور گئے ہیں؟ تو گئے ہیں، یقیناً گئے ہیں. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر کہا صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، جو تم نے مجھ سے سوالات کیے اور تم نے مجھے پوچھا کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس میں کتنے دریچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا تھا، میں دیکھ دیکھ کر کے بتا رہا تھا کہ کتنے دروازے اور کتنے دریچے. میں دیکھ دیکھ کر کے بتا رہا تھا. اور تیسرا حق یہ ہے ایک باپ کا ایک بیٹے پر کہ وہ قرآن کی تعلیم دے. وہ کس کی تعلیم دے؟ وہ قرآن کی تعلیم دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو پڑھاؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. ابھی ایک مولانا ایک مفتی صاحب مسجد میں مجھے سنا رہے تھے کہ پورے کلکتہ کے اندر ایسا مدرسہ نہیں ہے جو مشہور و معروف ادارہ ہو کہ ایک فلاں ایک مدرسہ، اور فارسی سے لے کر افتاء تک اور افتاء سے لے کر اس پوری تعلیم وہاں ہوتی، ایسا مدرسہ ہے. مدارس تو بہت سارے مدارس ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں، بہت سارے مدارس ہیں. حالانکہ مسلمان کثرت سے، مسلمان بہت ہیں، اتنے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں. مسلمان بکثرت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ کمی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ تو کمی ہے. میرے دوستوں، جس دن ہم سے دین ختم ہو جائے گا، جس دن ہم سے اسلام ختم ہو جائے گا، جس دن ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں رہے گی اور قوت ختم ہو جائے گی دلوں سے، اور اسلام کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی، ہم لوگ عیاری میں مبتلا ہو جائیں گے، عیاشی میں مبتلا ہو جائیں گے، جب زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، بے حیائی اور عریانیت میں مبتلا ہو جائیں گے. پہلے زمانے کی عورتیں اوپر سے نیچے تک حجاب پہنا کرتی تھی. حضرت فاطمہ نے کہا میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھانا، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ایسے تھے اور ایسے تھے. یہ کب تعلیم آئے گی؟ جب بچیوں کو مدرسے میں ڈالا جائے گا، مکتب ہی میں صحیح، جب بچوں کو دین سکھایا جائے گا، جب بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک وادی سے گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے، سارا لشکر پیچھے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر زار و خطار رونے لگے. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوستوں یہ وہی وادی ہے جہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اونٹ چرانے کے لیے لایا کرتا تھا. جب میں اونٹ لاتا چرانے کے لیے، اونٹ چرتے نہ تھے.
جب میں واپس گھر لے کر کے جاتا میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا بیوقوف عمر تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا. اسی وادی کو دیکھ کر آج مجھے رونا آ رہا ہے. اللہ نے مجھے قرآن اور اسلام کی برکت سے صحابہ کا امیر المومنین بنا دیا. صحابہ کا امیر المومنین. اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, ایسے قابل بنائیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر گھر میں نماز پڑھنے کا موقع ہوا. کئی لوگ ایسے تھے جس سورۃ الفاتحہ سے ہی نہیں, عمریں گھٹ گئی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, نماز پڑھنی نہیں آتی. میرے دوستو, اللہ سے ایسی محبت کرو, اللہ سے ایسا پیار کرو کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے. پورے نماز کے اندر سب سے زیادہ قرب جو یہ بندے کو ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے. سب سجدے میں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے, بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے دربار میں سجدہ کرو. عورتوں میں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں, نمازوں کی پابندی کرو, اپنے مردوں اور اپنے بچوں کو نمازوں کی پابندی کراؤ, اور اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, تاکہ یہ بچے آگے چل کر تمہارے لیے فائدہ مند اور کارآمد بنے, تمہاری نجات کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بنے. یاد کرو اس منظر کو, اگر تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے او محمد کی اماں فلاں کلکتہ کے رہنے والی اس شہر میں آ جاؤ, تب تم اٹھ کر کے جاؤ گی. اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بلائیں گے, او محمد کے فلاں والد کلکتہ کے شہر کے اس قریے میں دیہات میں رہنے والے, اٹھ کر کے آ جا. پوری دنیا کا مجمع اور پوری دنیا کا منظر اسے دیکھے گا, اس ماں باپ کو دیکھ کر کے رش کرے گا, آئے اللہ کتنے خوش قسمت بچے ہیں, تو کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار چاند پہنائیں گے. اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے, اپنے بچوں کو. ذرا بولو کہ کون کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. عورتیں بھی نیت کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ عورتیں نیت کریں, عورتیں نیت کریں, اپنے گھروں پر زیادہ خیال رکھیں. ایک واقعہ میں سناتا ہوں, عورتیں بخاص توجہ فرمائیں, عورتیں بخاص توجہ فرمائیں. ایک واقعہ میں سناتا ہوں, تھوڑا توجہ کریں. مدینے کے شہر میں کہ قریب مدینے کے ایک عورت کا انتقال ہو گیا. ایک عورت کا انتقال ہو گیا. سن رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ. ایک عورت کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. غسال غسل دینے کے لیے آئی. عورت کو تو عورت غسل دیتی ہے, وہ غسل دے رہی تھی, غسال غسل دے رہی تھی کہ اچانک یہ ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ, اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران پر چپک گیا. آئی بات سمجھ میں؟ مری ہوئی عورت کے ران سے اس کا ہاتھ چپک گیا, ایسے چپک گیا جیسے کہ فیوی کوئک ڈال کر کے بٹھا دی گیا. عورت ہاتھ کھینچتی ہے, آتا نہیں, اور وقت نکلا جا رہا ہے. پھر مردوں نے کہا کہ اماں جلدی کرنا, وقت ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ کوشش کر رہی ہیں, جلدی ہو جائے گا, لیکن بات باہر لانے نہیں دیا. تھوڑی دیر گزری, وقت جاتا رہا, یہاں تک کہ بات پھیل گئی, ہاتھ نکل نہیں رہا ہے اس کے ران سے. عجیب ماجرا ہے. علماء اکرام کو بلائے, شہر کے علماء سے پوچھا گیا کہ کیا کریں. بعض نے مشورہ دیا کہ عورت کے ران کا حصہ کاٹ دیں. لوگوں نے کہا ہم اپنی میت کو ڈیمیج نہیں کریں گے. سنو بھائی غور سے, تھوڑا غور سے سنو. ہم اپنی میت کو ڈیمیج نہیں کریں گے. پھر بعض علماء نے یہ کہا کہ غسال کا ہاتھ کاٹ دو. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی میت کو ڈیمیج نہیں کریں گے, ہم اپنی میت کا ہاتھ جانے نہیں دیں گے.
اس کے بھی خاندان والے آ گئے، اس کے بھی خاندان والے آ گئے، اور یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اور بانس آنے شروع ہو گئی اور ہاتھ نہیں نکل رہا۔ غور کرنا عورتیں، مرد حضرات بھی غور کرنا، بدبو آ رہی ہے اور ہاتھ نکل نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ 3 دن گزر گئے۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت جلدی تشریف لائے، ایسا قصہ ہو گیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ پہنچے، پہنچ کر کے پردے کے آڑ میں کھڑے ہو کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ اور خدا کی قسم سچ بتانا، تم غسل دیتے وقت تمہارا ہاتھ جب اس عورت کی ران پر تھا، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ اس عورت نے کہا، حضرت میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں، جب اسے میں غسل دے رہی تھی اور میرا ہاتھ جب اس کے ران پر تھا، اس وقت میرے زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ یہ اس عورت کا تعلق فلاں مرد سے۔ تہمت لگائی۔ کیا لگائی؟ تہمت لگائی۔ حضرت نے پوچھا کہ کیسے تہمت لگائی؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا تمہارے پاس 3 گواہ موجود ہیں؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا؟ 3 گواہ موجود ہیں تمہارے پاس؟ اس عورت نے کہا، حضرت میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ پھر کس بنیاد پر تم نے تہمت لگائی؟ اس عورت نے کہا کہ حضرت میں نے اس بنیاد پر تہمت لگائی کہ ایک دن اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن کے قریب سے، اس کے گھر کی دہلیز کے قریب سے اس عورت نے پانی کا مشکیزہ اٹھا کر اپنی کمر پر رکھا تھا۔ حضرت نے کہا، صرف اس بنیاد پر تم نے اتنی بڑی تہمت لگا دی؟ اس نے کہا کہ حضرت معاف کرنا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ پورے قرآن پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نگاہ رکھی، پورے قرآن پر دیکھا امام مالک نے کہ کیا ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب پورے قرآن پر دیکھا تو امام مالک کو یہ سمجھ میں آیا کہ تہمت لگی ہوئی ہے، 80 کوڑے لگانا چاہیے۔ یہاں تک کہ امام مالک نے فرمایا کہ کوڑے لگاؤ۔ 50 کوڑے لگائے گئے لیکن ہاتھ نہیں نکلا۔ 70 کوڑے لگائے گئے، ہاتھ نہیں نکلا۔ 70 پر 9 کوڑے لگائے گئے، ہاتھ نہیں نکلا۔ 80 کوڑوں کے بعد ہاتھ نکلا۔ صرف کیا غلطی ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ تہمت بازی کی تھی۔ کسی پر تہمت نہیں لگانا جب تک کہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ کسی پر تہمت نہیں لگانا۔ لگائیں گے، کسی پر تہمت نہیں لگانا۔ میرے دوستو، آج کا سبق مختلف اسباق ہے، صرف ایک عنوان نہیں ہے، مختلف موضوعات ہیں، تاکہ ہر بات ہمارے سامنے کھل کر کے آ سکے، ہر بات ہمارے سامنے آ سکے۔ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کے بنا پر اللہ تعالیٰ ہم پر پریشانیوں کو عائد کرتے ہیں، مصیبتوں کو لاتے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمان وہ قوم ہے جو کسی قوم میں وہ ہمت نہیں کہ مسلمان کو للکار سکے اور مسلمان کو زیر کر سکے۔ اس وقت جس وقت مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان رہے، مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان رہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن مال آنے پر، جب مال آ گیا تو بنی اسرائیل نے عیش و عشرت، شراب خوری، زنا کاری میں مبتلا ہو گئی۔ جب ایسے چیزوں میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئی تو اس زمانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اس زمانے میں کون تھے؟ حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ بھائی غفلت چھوڑ دو، غفلت چھوڑ دو، غفلت مت برتو۔ اگر غفلت برتو گے تو تمہاری نسلوں پر اس کا برا اثر پڑے گا، تم تو تباہ ہو ہوگے اور ساتھ میں تم اپنی نسلوں کو بھی لے کر کے تباہ و برباد کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا، دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مال کو حکم خداوندی پر خرچ کرو، ایسے ہی ضائع مت جانے دو، لیکن انہوں نے ہرگز نہیں سنا۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی بات پر آمدہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ عیش و عشرت میں پڑے رہے، ہنگامے کرتے، موج و مستی کرتے، گانے گاتے، عیاشی کرتے، عیاری کرتے،
ایسی موج و بستی میں لگے رہے. دن جاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری امت بڑھتی جا رہی ہے اور اپنے حدوں کو پار کرتی جا رہی ہے. میری امت اپنے حدوں کو پار کرتی جا رہی ہے. میں کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. گناہ کی ایک حد اس حد سے بھی آگے بڑھ گئے، شراب کی ایک حد وہ اس حد سے بھی آگے بڑھ گئے. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اتنا گناہ کر لی کہ گناہ ہی باقی نہیں رہا. اب گناہ خود ان سے شرم کرتا ہے، وہ اتنا گنہگار ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اتنے گناہ کرنے لگے. بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو. ان لوگوں نے سنی انسنی کر دی. ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس پیسہ دولت ہے، ہمارے پاس کھیتی باڑی ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے اور ہم جو چاہیں گے کریں گے. ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. یہی ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر دیا. بخت نصر ایک آگ پرست بادشاہ تھا جو آگ کی پوجا کرا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر دیا. وہ عراق کا بادشاہ اور آگ پرست بادشاہ تھا. بخت نصر کون تھا؟ کیا بھائی بلانے والے سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت کی فلائٹ کی ٹکٹ، پھر آنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ سب بیکار جا رہا. ایسا ہے ہو کیا؟ ایسا بیکار تو نہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں. سب سے بڑھ کر تو مجھے یہ اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ ایک جلسہ گاہ کے درمیان لوگ اس طرف اور اس طرف وقت کو ضائع کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، بہت افسوس ہو. اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا جلسہ، سب ایک جٹ ہو کر کے بیٹھتے، کیا یہ اچھا ہوتا. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ ایگزیمیشن کو نہیں آئے ہیں، ہم لوگ ایگزیمیشن کو نہیں آئے ہیں. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر دیا. اور بخت نصر ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا ظالم بادشاہ بخت نصر. موحدین سے جب توحید نکل جاتے ہیں، نکل جائے تو مشرک ان پر غالب ہو جاتا ہے. موحدین سے جب توحید نکل جاتا ہے تو مشرک ان پر غالب ہو جاتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر امتیں دوسرے کافر امتوں کو ایسے دعوت دے گی مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، گویا دوسرے لوگ ایک دوسرے کو دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے، آؤ بھائی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، آؤ ہمارے قریب آ جاؤ، ہمارے قریب آ جاؤ. ایسی دعوت دے گی. صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا، وَمَنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، حضور کیا اس وقت ہم لوگ بہت کم رہیں گے؟ تعداد کے اعتبار سے مسلمان کم رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن ہم کم نہیں، بلکہ ہم اس دن عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے بہت زیادہ مسلمان رہیں گے. بہت زیادہ مسلمان رہیں گے، بہت زیادہ مسلمان رہیں گے. لیکن مسلمانوں کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہتا ہوا پانی جیسے کوڑا کرکٹ کو لے کر کے بہتا ہے، کغثاء السیل، کوڑا کرکٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جب بہتا ہے تو اوپر سے اپنے آپ میں کچرا لے کر کے بہتا ہے. مسلمانوں کی حیثیت اس کچرے کے مانند ہو جائے گی، کچرے کے مانند ہو جائے گی. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالی کافر کے دل میں سے مسلمانوں کا روب ہٹا دیں گے.
اور مسلمان خوف کرنے لگے گا، ڈرنے لگے گا، مسلمان وہن کھانے لگے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہن کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے خوف کھانے کو وہن کہتے ہیں۔ آج وہی تو ہو رہا، دنیا سے بے حد محبت اور موت سے انسان ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، کہیں موت ہمارا کچھ نہ کر دے۔ حالانکہ میرے دوستوں، شاعر کہتا ہے کہ ایسے بننا چاہیے کہ ایسے ہم لوگ بنے کہ دنیا سے ہم لوگ جب جا رہے ہوں تو ایک ایسا رہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا، یاد کر اس دن کو جب تو پیدا ہوا تھا، اس دن سب لوگ ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، اور زندگی ایسی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو سب لوگ روئے اس بات پر کہ یہ آدمی جا رہا ہے، اور تو ہنستا ہوا چلے جائے کہ مجھے میرا اللہ سے ملا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو موحدین جب توحید نکل جاتی ہے موحدین پر تو کافر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بخت نصر نے 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا۔ کتنے؟ 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر لیا۔ کتنے بنی اسرائیل کو؟ 70,000 کو قتل کر دیا اور 70,000 کو قید کر دیا۔ جن 70,000 کو بخت نصر نے قید کیا تھا ان میں سے حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، انہیں بھی بیڑیاں اور ہٹکڑیاں ڈال کر کے لے گئے۔ دانیال علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر بغداد لے گئے۔ بغداد جانے کے بعد دانیال علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر دن، چونکہ پیغمبر تھے، روز اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ جتنے بنی اسرائیل حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ تھے سب کے سب نے توبہ کیا، اور دانیال علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم دل سے توبہ کریں گے۔ انہوں نے اس جیل خانے کو مرکز بنا دیا، اہل اللہ کا مرکز بنا دیا۔ اللہ اللہ کی آوازیں گونج رہی تھی جیل کے اندر، جہاں دیکھو اللہ اللہ کی آوازیں۔ جیلر بڑا متاثر ہوا حضرت دانیال علیہ السلام سے، بہت متاثر ہوا۔ جب جیلر متاثر ہوا، جب دانیال علیہ السلام خانقاہ بنا گئے، اس وقت ایک بخت نصر نے خواب دیکھا۔ بخت نصر کا خواب ایسا تھا کہ جب بخت نصر صبح اٹھا وہ خواب بھول گیا، اللہ کی طرف سے تھا، بخت نصر خواب بھول گیا۔ جب بخت نصر خواب بھول گیا تو بخت نصر نے اپنے دربانوں کو جمایا اور نجومیوں کو جمایا اور ان لوگوں کو جمایا جو غیب کے علم رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اگر ان شہروں میں بھی اگر کوئی ہو بابا وغیرہ کہ ہمیں غیب کا علم ہے، ہمیں فلاں ہے، ہم ایک منتر پڑھ کر کے پھونک ماریں گے اور سب ختم ہو جائے گا، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، واضح دھوکہ۔ تم نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، پردہ مت کرو، ایک بابا آیا اس کے پیر چاٹو اور پھر سب ختم ہو جائے گا، اور پھر سب کے سب بابا کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ بابا خود جنت میں جائے گا تو تمہیں لے کر کے جائے گا نا۔ ناریل پر بھروسہ، لیمبو پر بھروسہ، انڈے پر بھروسہ، کالے دھاگے پر بھروسہ، کمکم پر بھروسہ۔ اگر کسی نے ایک لیمبو، راستے میں ایک آدمی ترکاری لیتا ہوا جا رہا تھا، اس کا کور پھٹا اور لیمبو تو سب سے نیچے رہتا ہے، وہ روڈ پر گرا اور دوسرا آدمی سڑک سے یہاں سے گاڑی لے کر کے جا رہا تھا، اس کا لیمبو چپکا دیا اس نے، اور تیسرا آدمی سوچا ہاں یار تو لیمبو لگا ہوا، اب تو یہاں ہم نہیں جائیں گے بھائی، یہ تو راستہ اب خراب ہے۔ ایک آدمی نکل رہا تھا، بلی راستہ کاٹ دیا، عورتوں نے کہا خدایا بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہم اللہ کے لیے ہم نہیں جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے فجر کی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
ظہر نہیں پڑیں گے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، روزے چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ چھوڑ دیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور صرف ایک لیمبو غلطی سے رستے پر پھوٹ گیا تو مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جیل کو مرکز بنا دیا تھا، تو بخت نصر نے خواب میں دیکھا، جب خواب ہی بھول گیا تو سب کو جمع کیا کہ بولو کہ کیا میں نے کیا خواب دیکھا، آپ لوگ بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ نجومیوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، خواب بتائیں گے تب نہ ہم تعبیر بتائیں گے، آپ خواب تو بتاؤ۔ بخت نصر نے کہا اچھا، اتنے دن سے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، یہ بول کر کے دھوکہ دے رہے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، جب تمہیں غیب کا علم ہے تو میں نے رات میں جو خواب دیکھا تو بتاؤ سو۔ اب ان لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ بخت نصر نے کہا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، صرف 3 دن، 3 دن کے اندر میرا خواب بھی بولنا، میرے خواب کی تعبیر بھی آپ کو بولنا پڑے گا، اگر نہیں بولو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے خاندان کو مٹا کر کے رکھ دیں گے۔ اور بخت نصر تو ظالم بادشاہ تھا، اس بات پر وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ دانیال علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ بخت نصر نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہے، خواب بھی بھول گیا ہے، خواب بھی معلوم نہیں۔ دانیال علیہ السلام نے جیلر سے کہا جا کر بخت نصر سے کہو، جا کر بخت نصر سے کہنا کہ جیل میں ایک بندہ ہے، وہ تمہارا خواب بھی جانتا ہے، تمہارے خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ جیلر بخت نصر کی خدمت میں پہنچا اور جیلر نے کہا بادشاہ سلامت، ایک بندہ ہے جو آپ کے خواب کو بھی جانتا ہے، آپ کے خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہے۔ بخت نصر نے کہا اگر سچ ہے تو تیرے پیسے بڑھ کر تیرا عہدہ بڑھا دیا جائے گا، پیسے بڑھا دیے جائیں گے، مال بڑھا دیا جائے گا، تیرا مقام اونچا کر دیا جائے گا، اگر غلط نکلا تو تیری گردن مار دی جائے گی۔ اب ڈرتا ہوا پھر دانیال علیہ السلام کے پاس آیا۔ کیا حضرت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے نا؟ کیا بھائی عورتیں بھی سمجھ رہی ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے کہا دیکھو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو بتا دیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے اور مجھے اس بات کا یقین بھی ہے کہ پورے کائنات میں اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ آپ ہی کو معلوم۔ بخت نصر نے کہا کہ ان کی ہتھکڑیوں کو کاٹا جائے، ان کے بیڑیوں کو کاٹا جائے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ میرے دوستوں، اللہ سے مانگو، اللہ انہیں جتائے گا جسے مسلمان مانگیں گے۔ اللہ سے مانگو، اللہ رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ صحت دینے والے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفا دیتا ہوں، میرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ کون ہے وہ ذات جس نے نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو پرویا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت انسان بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے باہر نکالا، اور جس اعضا کو، جس چیز کو، جس شے کو، جس قطرے کو انسان دیکھ چھونا تو دور کی بات، دیکھنے سے بھی کراہت محسوس کرتا ہے، اس قطرے سے اللہ نے ایک ایسا جاندار بچہ پیدا کر دیا، ایک ایسی جان اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ انسان اسے اٹھا رہا ہے، چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے، دل سے لگا رہا ہے، ماں اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون ہے کائنات کا نظام سنبھالنے والا؟ کون ہے روزی دینے والا؟ کون ہے انسانوں کو پیدا کرنے والا؟ سوچو میرے دوستوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، یہ گمان کر رہے ہو اور ایسے ہی واپس لوٹ جاؤ گے؟
ہرگز نہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ ہمیں کو عبدیت زیادہ پسند ہے. اللہ کے سامنے غلام بن کر رہنا اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا تذکرہ آیا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہیں اور فرمایا یا ایھا المزمل, کہیں فرمایا یاسین, کہیں فرمایا طٰہٰ, کہیں فرمایا مدثر, کہیں فرمایا مزمل, کہیں الگ الگ القاب سے یاد کیا. لیکن جب معراج کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے یہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا, غلام کا لفظ استعمال فرمایا. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے محمد کیا لے کر کے آؤ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں کیا تیرے لیے لا سکتا ہوں؟ پروردگار جنت تیری, سارا نظام تیرا, ساتوں زمین آسمان تیرے, جبرائیل تیرا, میکائیل تیرا, اسرافیل و اسرائیل تیرے, آدم سے عیسیٰ تک سب تیرے, محمد سے آخری افراد تک سب تیرے. لیکن اللہ میں ایک چیز ایسی لے کر کے آیا ہوں جو تیرے دربار میں بھی نہیں ہے. اللہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تواضع لے کر کے آیا ہوں, میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں, میں عبدیت لے کر کے آیا ہوں. وہ اللہ کے دربار میں کہاں ہے عاجزی؟ اللہ تو عاجز نہیں, اللہ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کو منوا لو. اللہ کے ساتھ یہ چیلنج مت کرو کہ جو بھی ہو جائے دیکھا جائے گا, مجھے جیسی بھی پریشانی. عورتوں کے اندر یہ زیادہ مزاج رہتا ہے, جو ہوگا دیکھیں گے, جیسے ہوگا دیکھیں گے. نہیں, عاجزی کرو. اپنے مسائل کا حل کرنا ہو تو سجدے میں گر جاؤ, اللہ سے لو لگاؤ, سجدوں میں آنسوں کو بہاؤ, اللہ کو راضی کر لو. اللہ ہمارے سوا, اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے پروردگار. اللہ تو ہمارے اوپر مہربانی فرما. اللہ ہمارے گناہ یا اللہ بہت ہے پروردگار. اللہ تو تیرے سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تو رحم فرما, اللہ تو کرم فرما. اللہ کو راضی کر لو. یہ زبان اللہ نے جب تک ہمارے زبان میں رکھی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں زبان رکھی ہے اور دل میں کیفیات رکھے ہیں, جب انسان صدق دل سے مانگتا ہے, سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں, تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, کبھی نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ سے. دانیال علیہ السلام بھی دعا کرنے لگے کہ اللہ میری قوم کو یہاں سے آزاد فرما, اے اللہ مجھے یہاں سے آزاد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو خواب دکھایا, بھول گیا. دانیال علیہ السلام پہنچے, کہاں پہنچے؟ بخت نصر کے پاس پہنچے. جب دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس پہنچے تو اپنی شریعت اور دین کے موافق السلام علیکم کہا اور اندر دربار میں بیٹھ گئے. بخت نصر نے کہا کہ آپ کو میرا کام معلوم ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں معلوم ہے. تو سب لوگوں کو کہا کہ سب یہاں سے نکل جاؤ. سب کو بھیج دیا, درباروں کو بھیج دیا, کام والوں کو بھیج دیا, سب کو بھیج دیا. وہ جیلر کو ایک رکھ لیا اور بادشاہ اور دانیال علیہ السلام کو ٹکا لیا. اور بخت نصر نے بہت اعزاز و اکرام کیا. بخت نصر نے پوچھا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ عام طور پر میرے دربار میں آنے کا قانون یہ ہے, طریقہ یہ ہے. نہیں, میرے دربار کا قانون یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ جب میرے دربار میں کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے, اور تم نے سجدہ نہیں کیا. تم نے اپنے مذہب کے موافق مجھے سلام کر کر کے اندر آئے, تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا. دانیال علیہ السلام نے اپنی حکمت کو استعمال کیا. وہاں نہیں فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں. اگر یہ فرما دیتے تو ہو سکتا تھا کہ بخت نصر یہ کہتا کہ پیغمبر ہیں, اب مجھے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اب میں نہیں چھوڑنے والا, اور دانیال علیہ السلام کو قتل کر دیتا. دانیال علیہ السلام نے عقل سے کام لیا. دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرا جو اللہ ہے, میرا جو اللہ ہے
وہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں. میں نے سجدہ تمہیں اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں تمہیں سجدہ کرتا تو میرا اللہ جو مجھے خواب بھی بتلانے والا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتلانے والا ہے، وہ اللہ مجھ سے میرا خواب بلوا دیتا. اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اس نے ہاتھ اٹھائے اور چومنا شروع کر دیے. تم سے زیادہ عقل مند میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اللہ کے سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز ہے. حضور نے خود فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. اب یہ بات سننے کے بعد گھر میں جا کر نہیں بولنا کہ آؤ جی حضرت بول کر گئے نہیں بنگلور سے آ کر سجدہ کرنا ہو. سجدہ ہے سو ظلم بس ہے. جو ظلم ہے وہ بہت ہے ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر نہیں. اگر ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا، نہیں ہے کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے میرے دوستوں، صرف ایک ہے. آپ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بولو، زندگی کون دیتا ہے؟ نہیں بولیں گے. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. جس عورت کے رحم میں بچہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نظام کون بناتا ہے؟ سارا نظام، ہڈیاں چل رہی ہیں، گوشت بن رہا ہے، آنکھ بن رہے ہیں، ناک بن رہی ہے، بال سر پر آ رہے ہیں، جی شرمگاہ سارا نظام تیار ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اور صحیح سلامت اسے واپس نکال رہا ہے. اور جس جگہ سے غذا پہنچانا وہاں اللہ نے اسے بند کر دیا اور ناف سے غذا پہنچ رہی ہے. کون یہ نظام بنا رہا ہے؟ اللہ. بولو بھائی، اللہ بنا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں، زمین سے آسمان پر جا رہے ہیں. کوئی تو ہے جو جبرائیل کو بھیج رہا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا. کون ہے جس نے آدم کو پیدا کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ ہے جس نے آدم کو پیدا کیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے پیدا کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری افراد تک کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور ہم لوگ یہ کہیں کہ اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دوسرے خدا بھی ہیں. وہ پیر بابا بھی ہیں، وہ جنگلی بابا بھی ہیں، درگاہ بھی ہیں، وہ فلاں بھی ہیں، وہ مزار شریف بھی ہیں. وہاں بھی جا کر سجدہ کریں گے، ان سے بھی مدد مانگیں گے. ایسی مدد نہیں ہو سکتی. اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا. نہیں کرتا میرے دوستوں، نہیں کرتا. آپ کو برا لگ رہا ہے، میں ایسا بول رہا ہوں، آپ کو برا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. بہت سے بہت کیا ہوگا؟ شہید ہو جائیں گے، مار دیں گے آپ حضرات. اس سے بھی بڑھ کر کیا بھی نہیں ہو سکتا. ہر پیغمبر آئے اور اپنے مشن میں کامیاب رہے. ہر پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ان سب چیزوں پر میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. پھر سر میں درد آیا تو بابا کیوں یاد آتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں تو فلاں خواجہ کیوں یاد آتے ہیں؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ سب مریں گے، اللہ نہیں مرے گا. سب مریں گے، اللہ نہیں مرے گا. سب کو دینے والا اللہ ہے، یہاں تک کہ بابا کو، دادا کو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والا ایک ہے، وہ ہے اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت کیوں برداشت کی؟ بھوکے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا کھاتے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا.
ایک ہی کھجور پر 10 صحابہ اتفاق کر لیتے تھے. کہیں جا رہے ہیں زیادہ راہ اتنا کم رہتا تھا کہ سب مل کر کے ایک لقمہ بانٹ کر کے کھا لیتے تھے. اگر اللہ چاہتے تو آسمانوں سے دسترخوان، اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ کو بولتے کہ اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج، تو اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں خیال کیا، اگر میں ایسا کروں تو میری امت کیا سوچے گی؟ میری امت یہ سوچے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میوہ دسترخوان جنت سے منگوا لے کرتے تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ ناٹی مرغ کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہے ہیں، اچھے چاول کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، بہترین بہترین مجزم غذائیں کھا رہے ہیں، بادام اور اخروٹ اور پستے کھا رہے ہیں. کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رکھے. تو ہم کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگے. من لم يصل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے نہ مانگے وہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی ناراضگی لینا چاہتے ہو تو اللہ سے مت مانگو، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو. کوئی بیٹا، آپ مجھے بتائیں، کوئی بیٹا ایسا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ بیٹا کہے نہیں نہیں میرے ابا انتقال کر گئے، میں بھی ان کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں گا؟ کوئی جاتا نہیں، کوئی نہیں جاتا، اور جانا بھی نہیں چاہیے، جائے گا بھی نہیں. وہاں جب دفنا کر آتے ہیں اس کے بعد پورا نظام چلاتا کون ہے؟ اللہ چلاتا ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نظام چلا رہے تھے اور قبر کے پیٹ کے اندر اللہ نظام چلا رہے ہیں، پھر اس 7 فیٹ کی اوپر کی زمین پر ہم کیوں ٹانگ ہڑاتے پھرتے رہتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی منمانی کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. حضرت دانیال علیہ السلام سے گزارش کی، دانیال علیہ السلام تشریف لے گئے اور دربار و عمرہ کو سب کو بھیج دیا. بخت نصر نے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں حکمتاً، اس نے دانیال علیہ السلام نے کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے علم دینے والے ہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. میرے دوستوں، عقل کا تعلق اللہ سے ہے، عقل اللہ سے قوی تعلق کا نام ہے، قوی تعلق کا نام ہے. جس کی عقل اچھی ہو مطلب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے. جس عقل کو ہم عقل سمجھتے ہیں اس عقل سے دھوکے بازی بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، لوگوں کو ڈباتے پھرتے ہیں، لوگوں کی چوری کرتے ہیں، ڈکیت ڈالتے ہیں. ایسی عقل کو عقل نہیں کہتے، ایسی عقل کو عیاری اور مکاری کہتے ہیں. اس عقل کو عقل نہیں کہتے. کسی کو ڈبائے اور آ کر کے کہنے آؤ میں نے تو آج بہت عقل سے کام لیا، میں نے تو فلاں آدمی کو ڈبو دیا. اس عقل کو عقل نہیں کہتے، اس عقل کو مکاری اور عیاری کہتے ہیں. بخت نصر نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ میرا کیا خواب ہے اور جلدی بتاؤ. دانیال علیہ السلام نے کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان، زمین سے لے کر آسمان تک ایک بت تھا، ایک بڑا بت. اس کا ایک مونڈھا مشرق میں اور ایک مونڈھا مغرب میں تھا. وہ بڑا بت تھا، اس کا چہرہ سونے کا تھا، اس کا سینہ چاندی کا تھا، اس کا پیٹ پیتل کا تھا، اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی تھی، اس کے قدم مٹی کے تھے. کون بتا رہے ہیں خواب؟ دانیال علیہ السلام. خواب دیکھا کس نے تھا؟ ظالم بادشاہ بخت نصر نے دیکھا تھا، جس نے بیت المقدس میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا، عورتوں کی عصمت ریزی کی، بچوں کو نیزوں پر اٹکایا، 70,000 بنی اسرائیل کو گرفتار کر کر بغداد لے گیا. اس نے خواب دیکھا. لیکن تعبیر خواب بتا کون رہے ہیں؟ دانیال. یہ کون ہے جو دانیال علیہ السلام کو اس کا علم دیا؟ وہ اللہ.
وہ اللہ ہے میرے دوستو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دانیال علیہ السلام کو اللہ نے اس کا علم دیا، اور جب یہ سارا قصہ سنا، اور چونکا دینے والا قصہ، اور سنتے ہی بخت نصر نے کہا واللہ واللہ میں نے یہی خواب دیکھا، اس میں ایک رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ اس کا چہرہ سونے کا تھا، سینہ چاندی کا تھا، پیٹ پیتل کا، رانے تانبے کی، پنڈلیاں لوہے کی، اور قدم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مٹی کے تھے، اور پورا جسم چمک رہا تھا اپنی اپنی جگہ۔ اور بخت نصر نے کہا واللہ میں نے یہی خواب دیکھا، اب مجھے جلدی سے تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا رکو تو۔ دانیال علیہ السلام نے کہا اب اس کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا ایک بڑا پتھر آسمان سے گرا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس بت پر پڑا، اور وہ بت تہس نہس ہو گیا۔ سونا پیتل میں مل گیا، پیتل چاندی میں مل گیا، چاندی سونا پیتل مل کر لوہے میں مل گیا، لوہا مٹی میں مل گیا، اور سب پھٹا نہیں، ریت کے مانند ہو گیا۔ بخت نصر نے کہا واللہ میں نے یہی خواب دیکھا۔ بخت نصر نے پوچھا بس اتنا دیکھنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ بخت نصر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو خواب بتا دیا، جلدی سے مجھے تعبیر بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ دانیال علیہ السلام نے کہا تیری قوم کے بعد تیرے بیٹے کی قوم آئے گی۔ تیری جو قوم تھی وہ سونا ہے، یعنی تمدن بغداد سے نکلا تھا، تیری قوم سونا ہے، اور اس کے بعد جو تیرے بیٹے کی قوم آئے گی وہ چاندی کی قوم ہے، اور اس کے بعد جو تانبے کا جو ذکر کیا وہ حجاز و شامی ہے، جو لوہے کا ذکر کیا وہ حبشہ کا ہے، اور جو مٹی کا ذکر کیا جو دو ملکہ جسے حقیر سمجھا جائے گا وہ ان کا ذکر ہے۔ یہ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بات سمجھ میں آئی، لیکن پتھر جو پڑا وہ پتھر کیا ہے؟ وہ کہا دانیال علیہ السلام نے کہا پتھر کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ پتھر دین اسلام ہے۔ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو سارے ادیان اور ساری دین اور ساری باطل طاقتیں ختم ہو جائیں گی، ایسے ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے، سب تہس نہس ہو جائے گا، چور چور ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ دانیال علیہ السلام سے اس نے اتنی محبت کی، دانیال علیہ السلام سے اتنی محبت کی، ہاں بالکل تو نے ہو بہو خواب بتایا۔ اس نے کہا دانیال علیہ السلام نے کہا اسلام آنے کے بعد سارے دین ختم ہو جائیں گے، اور اسلام ہی سر بلند رہے گا۔ وہ پتھر ایسا پھیلتا گیا جیسے بت پوری دنیا میں پھیل۔ آج بھی مت ڈریے، اسلام ہی سر بلند رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرط یہ کہ صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بننا ہے، انشاءاللہ صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کرنا ہے، صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے۔ اگر آج بھی ہم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے، ثم انشاءاللہ پھر وہ ہم ہی سر اٹھا کر کے جیئیں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں بنیں گے تو ایسے ہی ہماری حالت رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پانی کے اوپر بہنے والا ایک کچرے کے مانند رہیں گے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ بخت نصر نے اس کا اعزاز و اکرام کیا، بخت نصر نے ہاتھ چومے، اور اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ دانیال علیہ السلام کے بخت نصر نے ساری بادشاہت کو گویا ایسا رہا کہ بادشاہ بخت نصر ہے، اور دانیال علیہ السلام بادشاہ ہے، اور بخت نصر اس کے آرڈر پر چلتا ہے۔ ایسا اللہ نے نظام بنا دیا۔ یہودیوں کو جلن ہونے لگی، یہودی تو ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہو گئی بات میری انشاءاللہ تھوڑی دیر۔ یہودیوں تو مسلمان کے دشمن ہیں۔ یہودیوں کو جب بات معلوم ہوئی، یہودیوں نے جا کر بخت نصر سے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دانیال علیہ السلام ایک ایسے آدمی ہیں پانی پینے کے بعد انہیں جلدی پیشاب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ بات ان کے لیے پریشان کر دینے والی بات تھی۔
بخت نصر کے مذہب میں اس بات کو حقیر سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی پیشاب کرے، پانی پیے اور جلدی پیشاب کر دے، اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ بخت نصر نے سب کو دعوت دی، سب کو دعوت دی، دانیال علیہ السلام کو بھی دعوت دی، اور دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھایا دانیال علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے۔ اور ایک بخت نصر کے جو خاص آدمی تھا اسے بلا کر بخت نصر نے کہا دیکھو میری بات غور سے سنو، پانی پینے کے بعد، دعوت کھانے کے بعد جو آدمی سب سے پہلے استنجا کو جائے اسے ختم کر دینا، اگر وہ یہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں تب بھی مت چھوڑنا، ختم کر دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں ایسے ہی کروں گا۔ یہ بول کر کے نیزہ پکڑا، باہر کھڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ دیکھا کہ بخت نصر ہی کو پیشاب آ گیا، بخت نصر ہی کو پیشاب آ گیا۔ اور جب بخت نصر باہر نکلا اس نے کہا کہ مارو مت، میں بخت نصر ہوں۔ تو اس نے کہا بخت نصر نے مجھے کہا تھا اگر بخت نصر ہے تب بھی مت چھوڑنا، اور دے دیا، مار دیا اور ختم کر دیا بخت نصر کو۔ تو کون سر بلند ہوا؟ مسلمان سر بلند ہوا۔ ظالم کا کیا ہوا؟ خاتمہ ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ظالم ٹوٹے گا انہی کے ہاتھوں سے جائے گا، انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں؟ انشاءاللہ ظالم جائے گا۔ اور ظلم اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اپنانا شروع کر دیں گے۔ ظلم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، کوئی ظالم باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علاقے میں، اللہ تعالیٰ کولکتہ کے اندر امن کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے، راحت و سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ جن احباب نے اتنی دیر تک بیٹھ کر مجھے برداشت کیا، سنا، آپ حضرات کو سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ نہیں جانتا، بس پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اتنی دیر میں نے جو باتیں کہی آپ کے سمجھ میں آیا؟ آیا؟ الحمدللہ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عورتوں کا بھی ایک بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، میں میری ماں اور بہنوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر رات گئے، آپ بیٹھی ہوئی تھی، آپ بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کریں، آج ہی سے بدل لیں انشاءاللہ۔ آج سے آپ یہ عزم کریں کہ ہم باہر نکلیں گے تو برقعے کے ساتھ نکلیں گے، ہم باہر نکلیں گے تو پردے کے ساتھ نکلیں گے۔ دیکھو بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں بزرگ احباب بیٹھے ہیں، میرے سامنے کچھ احباب بیٹھے ہیں، سب کے چہروں پر داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، تقریباً سب کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سبوں نے داڑیاں رکھی ہیں، سب ٹوپی پہن رہے ہیں ماشاءاللہ، سب اچھی بات کر رہے ہیں، اعزاز فرمایا، اچھا اکرام کیا، اچھی محبت والے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ یقیناً آپ محبت والے لوگ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے جب محبت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مقام و مرتبہ بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ عورتیں آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو، ہم مرد حضرات بھی اپنے آپ کو بدلیں، میں بھی بدلوں اس تقریر کی بنیاد پر۔ میں نے اس نیت سے تقریر نہیں کی کہ آپ بدل جائیں، میں نے اس نیت سے کی اللہ مجھے اس کا ثواب ملے، سفر بھی میں نے اسی نیت سے کی، اللہ تو مجھے اس کا ثواب عطا فرما، اللہ میرے سے تو دور دین کا کام دور و دیر تک لیتے رہے۔ پروردگار یہ خوش قسمتی ہے میری کہ اللہ تو نے مجھے قبول کیا، ورنہ تو کہاں کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم کے خزانے پڑے ہوئے ہیں اور وہ محفوظ اپنے کمروں میں بند پڑے ہیں۔ اللہ جس سے چاہتے ہیں انہی سے اپنی دین کی خدمت لیتے ہیں، اللہ جس سے چاہتے ہیں انہی کو یہاں بلاتے ہیں، ورنہ تو کئی لوگ تمہارے اپنے گاؤں کے بازو پڑوس میں کھیل دیکھتے ہوئے مشغول رہے۔ اللہ نے دین کی بات سننے کے لیے اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں، اللہ کا نام اسی کے زبان سے اللہ نکالتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ماؤں، میری بہنوں، آپ نے جو اتنے دیر تک نکالا یہ اپنی زندگی کو بدلانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو بدلانے کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ نے اپنے رحم میں، اپنے گودوں میں حفاظ کو کھلائیں، علماء کو کھلائیں، تو آپ کو بدلنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کے اندر انقلاب آنا پڑے گا۔
سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب جو میں بول رہا ہوں یہ سے غور سے سنیں، 5 وقت کی نماز کیا کریں گے؟ بولتے نہیں بولتے؟ 5 وقت کی نماز، کتنے وقت کی؟ 50 وقت دیے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 لے کر کے حضور جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، 50 ہی ہے، 5 تیری امت پڑھے گی، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ پڑھیں گے 5 پڑھیں گے، اللہ 50 دیں گے انشاءاللہ، اللہ ضرور دیں گے۔ اور اس کے بعد اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں انشاءاللہ، دین سکھائیں، خود بھی دین سیکھیں، اس جلسے کو صرف ایگزیبیشن کی طرح مت رکھیں۔ اگر انشاءاللہ آئندہ بار بھی بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ جی جب بلائیں گے تو ایسا رہے کہ اسے ایگزیبیشن کی طرح نہ بنائیں، اسے ایک دین کا ماحول دیں، سلیقے کے ساتھ، پورے ایک جٹ ہو کر کے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب بچوں کے اندر دین سکھائیں۔ یہاں جو مسجد ہے، اس مسجد کو مکتب کے ذریعے آباد کریں، آباد کریں میرے دوستوں۔ اگر مکتب مدرسہ ختم ہو جائے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے بچوں سے دین ختم ہو جائے اور ان کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہو، ان کے بچوں سے دین ختم ہو جائے اور ان کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہو، یہ حرام کاری اور بدکاری میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ دشمن بھی یہی چاہتا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین نہیں دیتے، وہ دشمن کا تعاون کر رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر ثنا کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اسی سورۃ الفاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں بندے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ عورتیں اپنے ذہنوں میں بھی سے بٹھائیں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت کریں اور کہیں کہ میرے بچوں اللہ نے سب کرنا ہے، اللہ کو سب کرنا ہے میرے بچوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، سب اللہ کو کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنی زندگی میں لائیں، اسے عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کے کھاتے تھے، دسترخوان بچھا کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہن کر کے مسجد جاتے تھے، ٹوپی پہن کر مسجد آئے۔ بیت الخلاء بھی حضور سر ڈھانک کر کے جاتے، جوتا چپل پہن کر کے جاتے، سر ڈھانک کر کے جائے، جوتا چپل پہن کر کے جائے۔ کھانے سے پہلے حضور ہاتھ دھوتے تھے، ہاتھ دھوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیز انگلیوں سے برتن کو چاٹ کر صاف کرتے تھے، ہم بھی برتن کو چاٹ کر کے صاف کریں۔ کھانے پینے میں ہی نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، ہر اعتبار سے سنت کو اپنائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں۔ بچے گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، نوجوان رہتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ یہیں بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے پڑے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں آ کر کے مسئلہ، حضرت جائز ہے نہیں چلے جانا، بیوی کو بلا لے کر چلے جانا؟ ارے جائز ہے بھائی، کون بولے آپ کو مت جائیے؟ جائیے، لیکن یہ بھی جائز ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی جائز ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کے لیے بھی جائز ہوگا۔ آج آپ جائیں گے، کل آپ کی بہو بیٹا جائیں گے، پھر آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر آپ کو کون دیکھے گا؟ پھر آپ کی خیر خواہی کون کرے گا؟ شادی ہو گئی، دلہن نے کہا کہ میں امی کے ساتھ مجھے نہیں رہنے ہو رہا ہے، مجھے سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے ساس کے ساتھ، پھر کیا کرے؟ کون سا علاقہ؟ باٹنا ہلدی، باٹنان کو چھوڑ کر پٹنان کو چلے جائیں گے، باٹنان کو چھوڑ دیں گے، تخلیہ دے دیں گے باٹنان کو، یہاں سے گل پوش ہو جائیں گے۔ یا پھر ہمارے امی کے گھر کے بازو ایک بڑا گھر ہے، امی نے فون پہ بتلایا تھا کہ وہاں بھاڑے کا گھر لے کر اپنے شوہر کو لے کر کے آ جاؤ، آپ لوگ جہیز لو، اسے خریدو، یہ پھر بیچاری پورا آپ کا بھی مال لے کر کے چلے جائے گی۔ ایسا مت کرو، ماں باپ کے ساتھ رحم کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ رہا کرو بھائی، ان کی خیر خواہی کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں میرے والدین کے ساتھ رہوں، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے آپ اپنے والدین کے ساتھ رہیں،
کب تک ایسی غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا نہ کرے، بیوی کا حق ادا کرے، والدین کا بھی حق سب سے پہلے ادا کرے، پھر بیوی بچوں کا بھی ادا کرے، سب کے حقوق کو ادا کرے، حقوق کا مطالبہ مت کرے، حقوق کو ادا کرنا شروع کرے۔ میرا حق نہیں ادا کرے، میرا حق نہیں ادا کرے، جب میں آئے تو سب اٹھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر میں نعوذ باللہ ایسا بولوں کہ میں آیا کیوں نہیں اٹھ کر کھڑے ہو گیا، آپ لوگ وہاں سے کچھ پھینک کر ماریں گے، بس بند کریے تقریر آپ کی، بولتے ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حق اپنے لیے، سلام ہوا جواب نہیں، پھر دوسرے بار حضرت نے سلام کیا، سبوں نے جواب دیا، ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ملا تو آئی بات سمجھ میں۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ ایک پڑوسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پڑوسی بہت تکلیف دیتا ہے، بہت سمجھایا سمجھتا نہیں، بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اب جاؤ، جا کر کے اپنا سارا سامان نکالو اور روڈ پر رکھ دو۔ جب لوگ پوچھیں گے آپ نے سامان نکال کر روڈ پر کیوں رکھ دیا، تو بولنا کہ پڑوسی تنگ کر رہا ہے۔ سارا سامان نکال کر روڈ پر رکھ دیے اور جانے آنے والے سب رک گئے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ نہیں، سالا پڑوسی تنگ کر رہا ہے۔ سبوں نے گالیاں دینا شروع کر دیا، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر، پڑوسی کا حق نہیں ادا کرتا، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر۔ اب پڑوسی کو شرم آئی، اس نے پریشان ہوا، آ کر کے اس کے پڑوسی کے پیر پکڑ لیے، بھائی اندر چل، میں تیرے سامان اٹھا کر کے رکھتا ہوں۔ اب اس پڑوسی نے نخرے کیے، اب بتا، سچ بتا، پھر اگر دھوکہ تو نہیں دے گا؟ کہا کہ واللہ نہیں دھوکہ دوں گا، اب کبھی نہیں ستاؤں گا۔ سارا سامان خود اندر اٹھا کر کے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے اور انہوں نے عرض کیا، حضور اب وہ پڑوسی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا بہت اکرام کرتا ہے، سلام خیر خیریت بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق اور ایسے تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے۔ سب کا خیال رکھیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم ایسے ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ایک جسم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہے، لیکن کٹتا کوئی اور ملک میں ہے۔ پریشانی ہمیں اس ملک میں ہوتی ہے، کیوں؟ ہمارا جسم ایک جزد واحد کی طرح ہے، انگلی بھی کٹ جائے تو پورے جسم کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے انشاءاللہ، اپنی ماؤں کا، اپنے والدین کا خیال کریں گے۔ ارے انشاءاللہ تو بولو بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا کہلوایا ہے اور جو حق بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کہلوائی ہے، اور جو زائد باتیں نکل گئی وہ بندے کی طرف سے، بندے کی کم علمی کی طرف سے، اللہ ان لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اللہ اسے بے انتہا اس جلسے کو قبول فرمائے، اور میں بلانے والوں کو، داعیوں کو، مسجد کے امام صاحب کو، اور یہاں کے محلے کے ذمہ داروں کو، سب کو دل کی گہرائیوں سے میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بوڑھے، بچے، عورتیں، بچیاں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ خوب برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھیں، جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان و اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔